الذي يرفع أقواما ويضع آخرين. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم، فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها، وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره، وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات، فلا تلهينكم عن الآخرة، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. اے محترم بھائیو اور دوستو، مجھے کہا گیا تھا اعتکاف والوں سے بات کرنی، تو میں تو انہی کے لیے کچھ سوچ کے آیا تھا. ادھر تو غیر اعتکاف والے زیادہ، اعتکاف والے تھوڑے. بہرحال پہلی بات تو انہی کو مبارک دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا بیٹھنا قبول فرمائے. اس وقت جبکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے حالات نظر آ رہے ہیں کھلی آنکھوں سے، اس وقت یہی راستہ ہے کہ اس کا در مل کے بیٹھ جایا جائے، اس کی چوکٹ پہ بار بار سجدے کیے جائیں، اسی کو رو رو کے منایا جائے. تو اس لحاظ سے جو بھائی جہاں بھی اعتکاف میں بیٹھا ہے وہ ساری قوم کے لیے محسن کا درجہ رکھتا ہے. اللہ کو منانے کے لیے اس کے سامنے آہوزاری توبہ اور اطاعت ہے اور راستہ کوئی نہیں ہے. تو پہلی چیز تو انہی کے لیے مبارکباد ہے. اور ایک دن کے اعتکاف پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم سے 3 خندق دور فرما دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کی مسافت کے برابر ہے. تو 10 دن 9 دن کا اعتکاف کتنی دوریاں ہو گئیں. اور یہ صرف مسافتوں کے تذکرے سمجھانے کے لیے ہیں، نہ کہ تعیین کے لیے ہیں کہ بہت لمبے فاصلے. اور بہت لمبے فاصلے سے مراد ہے کہ اللہ دور ہی کر دیتا ہے. باہر جا کر پھر دوبارہ نہ غلط زندگی اختیار کر لے. جب وہ یہاں سے نکلتا ہے تو اس طرح نکلتا ہے کہ اس کے جسم پر ایک مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہیں ہوتا. وہاں جا کے وہ پھر گٹر میں گر جائے تو پھر اس کا اپنا قصور ہے، دینے والے نے دینے میں کوئی کمی نہیں تھی. تو اب مجھے اپنی بات بدلنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. اس وقت جو ایک مشکل حال سے ہم گزر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ مذاکرتاً عرض کرنے کو جی چاہتا ہے. بطور مسلمان سب سے پہلی دولت جو ہمیں ملتی ہے وہ اللہ کی وحدانیت اور اس کے یقین کی ملتی ہے. ہمیں
یہ بتایا گیا اور یہ تعارف کروایا گیا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، یہ خود بخود نہیں بنی۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ہیچ چیز خود بخود چیز نشد، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریز نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ یہ خود بخود نہیں بنا، کوئی بنانے والا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ تو اللہ نے خبر دی، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما۔ انہیں بتاؤ جو نہیں مانتے کہ یہ زمین آسمان ایک مادہ تھا، سمٹا ہوا، میرا امر آیا، اس کو پھاڑ دیا گیا۔ رتق، نمک الگ ہوتا ہے، مرچ الگ ہوتی ہے، گوشت الگ ہوتا ہے، پانی الگ ہوتا ہے اور سبزی الگ ہوتی ہے، پھر ہم سب کو ملاتے ہیں، سالن بن جاتا ہے۔ اب اس میں سے نہ کوئی مرچ الگ کر سکتا ہے، نہ نمک الگ کر سکتا ہے، نہ پانی الگ کر سکتا ہے، سارا مل گیا۔ ایسا ملاپ جو بعد میں جدا نہ ہو سکے اس کو رتق کہتے ہیں، اور فتق ایسا پھاڑ کے رکھ دینا کہ ایک ایک چیز کو الگ کر دیا جائے، اس کو فتق کہتے ہیں۔ تو میرا اللہ کہتا ہے ملایا بھی میں نے، پھاڑا بھی میں نے۔ کیسے کیا؟ کہاں سے شروع کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ کس رب کے منکر ہو، کس رب کے ناشکرے ہو جس نے 2 دن میں تمہارے لیے زمین بنائی؟ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ نے سب سے پہلے زمین کو بنایا۔ ثم جعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام۔ 2 دن اور لگائے اور اس کا نظام برابر کیا، اندر کا باہر کا۔ حیرت کی بات ہے، اتنی بڑی کائنات ہے کہ صرف ان بکھرے ہوئے ستاروں کو اگر گنا جائے، یہ رپورٹ ناسا کی ہے، جھوٹ سچ انہی کے سر پر۔ اگر ان ستاروں کو گنا جائے تو گننے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے، صرف گننے کے لیے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 300 کھرب سال صرف گننے کے لیے چاہیے۔ اور آسمان کے نیچے تو بہت تھوڑا ہے، آسمان کے اوپر کی کائنات وہ ناقابل فہم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا یہ سارے جہان میں سے تمہارے چھوٹے سے گیند پر پورے 4 دن لگائے اور باقی ساری کائنات پر صرف 2 دن لگائے۔ فی 4 ایام، 4 دن اس کو دیے ہیں، 24,000 کلومیٹر کا گیند۔ پھر کیا کیا؟ ثم استوى الى السماء، پھر آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی، وہی دخان، ایک دھواں تھا۔ فقال لها، پھر انہیں امر کیا، ایتیا، قال لها وللارض، دونوں سے کہا جھکو، طوعا او کرہا، خوشی سے یا ناگواری سے۔ قالتا، جواب آیا، اتینا طائعین، ہم حاضر ہیں، ہماری مجال ہی نہیں، جو تو کہے گا وہ ہوگا۔ پلیٹیں ایسی اندھی ہیں کہ خود ہی ہل پڑی۔ قرآن کہاں چلا گیا؟ کیسے پاگل لکھنے والے! سائنس یہ تو بتائے گی کہ یہ کیسے ہوا، اس کا یہ مضمون نہیں کہ وہ یہ بتائے کہ یہ کیوں ہوا۔ کیسے کو بتانا اس کے ذمہ ہے، کیوں بتانے کا علم اس سے باہر ہے، وہ بیچاری کیا جانے۔ تو کیسے ہوا؟ پلیٹیں ہل گئیں۔ پلیٹیں کیوں ہلی؟ بولو بھائی سائنسدانوں کا، اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اس کا ہمیں پتہ ہے کہ اسے اس نے ہلایا جس نے انہیں وجود دیا، جو کہہ رہا میرا زمین پہ قبضہ ہے۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، آج تک تو اسی کا ہے، کل بھی اسی کا تھا، آئندہ کل بھی اسی کا رہے گا، کوئی شریک نہیں۔ قل اللہم مالک الملک، بتا دو شہنشاہی اللہ کی ہے،
تمہاری بھی ہے؟ نہیں، ان الامر کلہ للہ، قیامت تک حکومت اللہ کی رہے گی۔ ایٹمی طاقتوں کے ہاتھ میں طاقت آ گئی تو کوئی طاقت کا توازن تبدیل ہو گیا، یا کچھ طاقت ادھر بھی آ گئی، کچھ تقسیم ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان القوۃ للہ جمیعا، طاقتیں بھی تقسیم نہیں ہوئی، طاقت بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ مالک کبھی نہیں دیکھتا تو مکڑیاں جالے بنا لیتی ہیں، ادھر ادھر بھاگتی دوڑتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمارے جیسا تو کوئی بندہ ہی کوئی نہیں، دیکھو ہم نے ساری چھت کو جالوں سے بند دیا۔ ان کی طاقت کیا ہے؟ ایک جھاڑو، بس ایک جھاڑو، ایک ادھر ایک ادھر، سب صاف۔ پھر کیا کیا؟ فقضاہن سبع سماوات، پھر ان کو 7 آسمان بنایا۔ پھر کیا کیا؟ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان کو اپنے حکم کا غلام بنا دیا۔ پھر کیا کیا؟ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، چونکہ تمہاری نظر رات کو اوپر اٹھنی تھی تو تمہاری آنکھوں کے نظارے کے لیے تمہارے آسمان کو تاروں سے سجا دیا۔ وَحِفْظًا، اور ایک حفاظت کا نظام بنایا۔ یہ کس نے کیا ہے؟ كَذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ بنایا ہوا ہے ایک علم والے کا اور طاقتور کا، جس کی نہ تخلیق میں خطا، نہ تدبیر میں خطا، نہ اس کے عمر میں خطا، نہ اس کے فیصلوں میں خطا، نہ اس کے عدل میں کوئی شک، نہ اس کے علم میں کوئی شک، نہ اس کی رحمت میں کوئی شک۔ عرش سے لے کر فرش تک کون چلاتا ہے؟ فَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، آسمان سے زمین تک اکیلا ہی چلاتا ہے۔ سب کو دیکھتا کیسے ہے؟ اتنی چونٹیاں، اتنے پتنگے، اتنے پروانے، کہاں پتہ چلتا ہے؟ تو کیا کہا؟ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، تمہیں تو ایٹم آج تک نظر نہیں آیا؟ تمہارا اللہ کہتا ہے میں ساری دنیا کے ایٹم دیکھ رہا ہوں۔ یرا، یہ تو قرآن بتایا، یرا دبیب النملۃ السوداء۔ ایک اور طرح اللہ بتا رہا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں میں کیسے دیکھتا ہوں؟ علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، رات کی سیاہیاں بکھرنے دو اور اس کو پورے اپنا پھن پھیلانے دو، اور اندھیرے چھا جائیں مارگلا کے کالے پہاڑ، کالے جنگل، کالی رات، کالا پتھر، کالی چونٹی، اس پر پتے، پتوں پر گھاس، وہ چونٹی جو گھاس اور پتوں کے نیچے کئی اندھیروں میں سفر کر رہی ہے، تو اللہ نے یہی نہیں کہا چونٹی دیکھ رہا ہوں، اللہ نے کہا اس چونٹی کے چلنے سے جو ایک لائن بن رہی ہے تیرا اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، اس کا دیکھنا ایسا نہیں ہے کہ ادھر دیکھے تو ادھر کا نہیں پتا، میں بائیں دیکھ رہا ہوں تو مجھے دائیں کا نہیں پتا، اب میں نے دائیں دیکھا تو مجھے بائیں کا نہیں پتا۔ وہ کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے پیچھے، دائیں بائیں، فوق تحت، اس لیے کہ اسے کہیں جانا نہیں پڑتا کہ جا کے دیکھے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ ہی اللہ ہے۔ وہو معاکم، جاؤ 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 جاؤ، وادیاں باہوں کی طرح ہیں، جاؤ جاؤ، جہاں جاؤ گے اللہ کو سامنے پاؤ گے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ کو سامنے پاؤ گے۔ کیسی آنکھ رکھتا ہے؟ لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، ولا یعودہ حفظہما، تھکتا نہیں ہے۔ یہ قرآن ہمیں خبر دیتا ہے کہ اس دھرتی کا ایک خالق ان ربکم اللہ، کون اللہ؟ رب، کون سا رب؟ الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ تمہارا اللہ وہ اللہ ہے اس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے، عرش پہ استوا کیا،
دن رات کا نظام چلایا، آپ پہ ہی رات آ جاتی ہے؟ کیا سورج خود ہی چل پڑتا ہے، خود ہی ڈھل جاتا ہے، خود ہی ڈوب جاتا ہے، خود ہی نکل پڑتا ہے؟ یہ اللہ کہتا ہے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ سورج کی ماں ہے جو باپ ہے، جو اس کو عقل دے، سمجھائے بیٹا ادھر چلنا ہے ادھر نہیں چلنا۔ زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا گولا 6 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑنے والا، 1.5 کروڑ سینٹی گریڈ تک اپنے اندر حرارت پیدا کرنے والا، ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر سورج میں سے حرارت نکل رہی ہے ہر سیکنڈ 14 ارب ٹن ہیلیم گیس ایک سیکنڈ میں 12 ارب ٹن ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے۔ اس ایک سیکنڈ کے کیمیکل ری ایکشن میں 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر دھماکہ ہوتا ہے۔ یہ کون ہے جو اتنی بڑی بلا کو اپنے راستے پہ چلا رہا ہے؟ کہ تمہارا اللہ ہے۔ شمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سب تیرے اللہ کے نظام کے ساتھ چل رہا ہے۔ ما تسقط من ورقة الا يعلمها۔ مارگلا کے پہاڑوں پر کتنے پتے گرے؟ دنیا کا سب سے بڑا جنگل برازیل میں ہے، اس میں ایک سیکنڈ میں کتنے پتے گرے؟ سمندروں کے اندر جنگل زمین سے بھی زیادہ ہیں، ان کے کتنے پتے گرے؟ میرا آپ کا رب کہتا ہے سارے مجھ سے پوچھ کے ہی گرے ہیں، ایسے نہیں گر سکتا ہے۔ تیرے اللہ کی نظر اور ہمارے نبی کی سچی خبر، تو ہماری بنیادیں اور ہیں۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہماری بنیادیں اور ہیں۔ جن چیزوں میں لوگوں کو عزت نظر آتی وہ ہماری ذلت کی جگہ ہیں۔ لوگ کرسی کی غلامی پہ ضمیر بیچتے ہیں کہ مجھے جھنڈا ملے، مجھے گاڑی ملے، اور تاجر خیانت کا بازار گرم کر دیتا ہے کہ میرے اونچا بنگلہ بنے۔ ہمیں ان ساری چیزوں میں ذلت نظر آتی ہے۔ وہ فریب خردشاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی۔ تو ہمیں ایک بنیاد ملی ہے کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے اللہ۔ بنانے کے بعد فارغ نہیں ہو گیا، بنا کے فارغ ہو گیا۔ گاڑی بنی انڈس موٹر والوں کی فیکٹری میں اور آ گئی آپ کے ہاتھ میں، اب وہ فارغ، آپ ٹکر مارو، آگے دوڑاؤ پیچھے دوڑاؤ، رنگ بدلو سیٹیں بدلو، اب ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ چونکہ نظریاتی طور پر سائنسی طور پر بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ خود بخود بنا ہے، یہ مفروضہ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ڈارون کی تھیوریاں مر گئی، یہ نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی کہ یہ سب کچھ خود بخود بن گیا۔ کوئی بنانے والا ہے، کون ہے وہ ہم نے بتانا تھا، ہم سو گئے۔ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ میرے رب کی قسم، اسلام کو پھیلانے کا اس وقت سے بہتر اور کوئی موقع نہیں ہے کہ ساری دنیا کے پاس کوئی نظریہ نہیں رہ چکا، نظریاتی طور پر میدان خالی ہے۔ ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے، بے بدل بے مثل۔ لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون به ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ بلاؤ ساری دنیا کے نکتہ ور، بلاؤ ساری دنیا کے فلسفی، بلاؤ ساری دنیا کے ادیب و فصیح و بلیغ، ان سے کہو ایک سطر اس قرآن جیسے لکھ کے دکھا دو، نہیں دکھا سکتے۔ عبداللہ بن مقفع عباسی دور میں اور اموی دور کا ایک ادیب گزرا ہے، پہلے مجوسی تھا پھر مسلمان ہوا۔ ابو جعفر منصور نے اس کو قتل کروایا۔ اس سے کسی نے کہا، وہ ایسا ادیب تھا کہ عربوں کو بھی مات دے گیا تھا۔ اس سے کسی نے کہا تم قرآن کے برابر کلام تیار کرو، منہ مانگی دولت لو۔ غیر مسلموں نے کہا، انہوں نے کہا 1 سال کا پہلے راشن دو، پھر میں کلام تیار کروں گا، اس کے بعد معاملہ طے ہوگا۔
انہیں 1 سال کا راشن، کتابیں، ہر چیز اس کو مہیا کی، اور اس نے دروازہ بند کیا اور اندر ہو کے بیٹھ گیا۔ 1 برس کی محنت کے بعد ایک کلام تیار کیا کہ یہ قرآن کے برابر ہے۔ تو باہر نکلا مطمئن ہو کر، گلی میں سے گزرا، کھڑکی کھلی تھی، ایک چھوٹی بچی گلی کی طرف منہ کر کے قرآن کھول کے پڑھ رہی تھی۔ یہ گزرا اور ادھر سے اس بچی کی یہ آیت اس کے کانوں سے میں آ کر ٹکرائی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِجِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ہائے مجھے معاف کرنا، امت کے سامنے آج قرآن پڑھنا ایسے ہے جیسے قبرستان کو سنانا کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے۔ اتنی تو سوجھ بوجھ پیدا کرتے، کوئی عالم بننا فرض نہیں ہے، عالم بننا مستحب ہے، لیکن اللہ کے پیغام کو سمجھنا تو فرض ہے کہ میرا اللہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے۔ جب وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو آپ کو تو کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ آیت وہ ہے جس نے عبداللہ کے پورے بدن پہ راشا طاری کر دیا، کانپنے لگا، وہاں سے واپس ہوا، جا کر اپنے ساری 1 سالہ محنت کو پھاڑ کے پھینک کر کہنے لگا میرے کلام کو تو 1 آیت کھا گئی، میں کیا پیش کروں گا۔ یہ قرآن کی عجیب و غریب آیت ہے، اس میں 19 لفظ ہیں اور 21 بلاغت کی اقسام ہیں، الفاظ تھوڑے، اقسام بلاغت زیادہ، جسے کائنات کے رب کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو انسانیت نکل سکتی ہے اندھیرے غاروں سے اگر نکلو، اگر آپ نکلو۔ تبلیغ میں ہم یہی پیغام لوگوں کو دے رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں ہے، ایسا جماعتیں کوئی فرقہ واریت کو بھڑکانے والی نہیں ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کا پیغام ساری دنیا میں پہنچا دو، پھیلا دو۔ تو میرے بھائیو، جب اللہ ہی سب کچھ ہے تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین کپ کپائے، تھر تھرائے اور پہاڑوں پہ لرزہ طاری ہو جائے اور عمارتیں زمین میں دھنس جائیں اور ایک خوفناک صورتحال انسان دیکھنے بیٹھیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا اور ہو گیا؟ ایک طبقہ کہتا ہے بنایا اللہ نے پر اب اللہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، اب اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اور اللہ کہتا ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ بتاؤ ان عقل کے پرستاروں کو کہ ابھی تک اللہ نے لگام کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دی، بنا کے آزاد نہیں چھوڑا، دھرتی اسی کی ہے، اسی کی مانے گی، آسمان اسی کا ہے، اسی کی مانے گا، بادل اللہ کے، ہوائیں اللہ کی، چاند تارے اللہ کے۔ ہے میرا وجود میرا ہوتا تو میں بوڑھا کیوں ہو جاتا ہوں؟ میں کب چاہتا ہوں میں بوڑھا ہو جاؤں؟ میں مر کیوں جاتا ہوں؟ میں کب چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں؟ دھرتی ہماری ہوتی تو ہم نے کب چاہا تھا؟ پتھر سے پتھر دل بھی نہ چاہے گا کہ پہاڑ ہل جائیں اور 1,00,000 انسان یا جتنے بھی اللہ ہی جانتا ہے وہ موت کی وادی میں چلے جائیں۔ کوئی اور ہے جو یہ فیصلے کرتا ہے، اس بات کا ہمیں یقین ہے کہ اس کا فیصلہ ظلم سے پاک ہے۔ قرآن میں 5 دفعہ اللہ نے کہا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور کئی دفعہ کہا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا۔ اللہ اپنی صفائی پیش کر رہا ہے، میں ظالم نہیں ہوں، ظالم تو تم ہو، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ظالم تم ہو، تمہارا اللہ نہیں ہے، کریم رحیم ذات ہے۔ تو اللہ
نے بنایا، بنانے کے بعد اپنے قبضے میں رکھا، آزاد نہیں چھوڑا، دن ہو رات ہو، موسم ہو برسات ہو، آندھی ہو ہوا ہو، سرسر ہو صبا ہو، عقیم ہو، حاملات ہوں، ذاریات ہوں، جاریات ہوں، اور یہ ساری ہواؤں کے نام ہیں جو قرآن میں آئے ہیں، اور پتھر ہوں، پہاڑ ہوں، آبی ہو، خاکی ہو، ناری ہو، نوری ہو، ہوائی ہو، فضائی ہو، خلائی ہو، عرشی ہو، فرشی ہو، فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، جھپٹنے والے ہوں، غرانے والے ہوں، پھنکارنے والے ہوں، بل کھانے والے ہوں، تیرنے والے ہوں، چنگھاڑنے والے ہوں اور دھاڑنے والے ہوں، ان سب 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 پر ایک اللہ کی حکومت ہے۔ یہ ایک پل نہ ادھر ہو سکتے ہیں نہ ادھر ہو سکتے۔ ہاں پیچھے لوٹو، جون کی ایک گرم دوپہر ہے، 13 جون 353 قبل مسیح۔ ہاں جس کو BC کہتے ہیں، 353 BC ہے، اور دنیا کا فاتح آدم 33 سال کی جوانی میں 33 سال کی جوانی میں بابل کے بستر پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ جسے دنیا سکندر اعظم کے نام سے جانتی ہے، وہ چوہے کی طرح بے بسی کی موت مرا، اور وہ یوں کہہ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا، کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے مقدونیہ پہنچنے کی مہلت دے دے، میں گھر میں مرنا چاہتا ہوں۔ بدبخت ظالم، جب تو نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے، خون کی ہولی کھیلی، اس وقت تجھے کیوں نہ یاد آیا کہ کوئی تیرے اوپر بھی ہے؟ مر گیا بابل میں، یونانی بھی جلا دیا کرتے تھے، جل کے ختم ہو گئی، راکھ بھی بکھر گئی، ہڈیاں کیا راکھ بھی بکھر گئی۔ اس کا بیٹا ملتان میں خود قتل ہو گیا تھا، وارث پہلے مرا، خود بعد میں مرا، سلطنت 3 جرنیلوں میں تقسیم ہوئی، اور پھر اللہ نے اس کو ہوا منثورا کر دیا، ریت کی طرح ہوا میں اڑا دیا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَا تُسَاوِي جَنَاحَ بَعُوضٍ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، ریت کا پانی، مچھر کا پر، دھوکے کا گھر، مکڑی کا جالا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا ایک نظام محکم ہے اس کائنات میں۔ میں ناقل ہوں، دیکھو میں آپ کو اپنا کوئی فلسفہ نہیں بتا رہا، میں فلسفی نہیں ہوں، میں کوئی دانشور نہیں ہوں، میں کوئی لکھاری قلمکار عالم نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں۔ یہاں تو بڑے بڑے دانشور آ کے خطبہ دیتے ہیں، میں تو طالب علم بھی ڈھنگ کا نہیں اور سلیقے کا نہیں ہوں۔ اوئے ہوئے، میں صرف نقل کر رہا ہوں۔ اللہ کا ایک محکم قانون ہے، اس قانون کا ہمیں کیا پتا تھا؟ وہ بتانے والا آیا، وہ بڑی شان سے آیا اور بڑی عزتوں سے آیا اور 2 جہان کا سردار بن کے آیا، اور وہ ضحیٰ کا حسن لے کر آیا، وہ لیل کی پیچ دار زلفیں لے کر آیا، جس کے وجود کی اللہ نے قسمیں کھائیں، لعمرک، مجھے تیری جان کی قسم، جس کے روشن چہرے کی اللہ نے قسم کھائی، والضحیٰ، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، جس کی زلفوں کی اللہ نے قسم کھائی، واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ یہ چھوٹے موٹے آدمی کا میں ترجمہ نہیں بیان کر رہا ہوں، امام رازی نے یہ ترجمہ کیا، میں اس لیے بول رہا ہوں۔
یہ امام راضی کا کیا ہوا ہے. ایک اور بھی سنو، والضحیٰ، یہ امام راضی بول رہا ہے تفسیر کبیر میں، والضحیٰ، اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، اے میرے محبوب مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کو چھپا لیتا ہے، امت کے گناہگاروں کو چھپا لیتا ہے. آپ نے کہا مجھ سے بڑھ کر گناہگاروں کے لیے کوئی شفیع نہ ہوگا قیامت کے دن. ایک ہستی ہے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے، جس کی رسالت پر قسمیں کھائیں. کافروں نے کہا بنانے کے لیے تو خود جا کے بازار میں سودا خریدتا ہے، خود جا کے بازار میں خرید و فروخت کرتا ہے، اپنا سامان خود اٹھا کے چلتا ہے. ہمارے نبی اپنے اونٹ کو چارہ بھی خود ڈالتے تھے اور اس کو پانی بھی خود پلاتے تھے، اور اپنے کپڑے بھی خود دھوتے تھے، اور اپنے گھر میں جھاڑو بھی خود دیتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے، میں گوندھتا ہوں تم پکاؤ. ما لهذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، یمشی فی الاسواق یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، وہ کھانے کھاتا ہے اور یہ بازاروں میں خود خرید و فروخت کرتا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، لہذا تو رسول کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. جواب اللہ کے نبی کے ذمہ تھا کہ اللہ کے نبی کہتے نہیں میں ہوں میں ہوں میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم عرش کے دروازے کھلے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پیچھے ہٹ، تیرا وکیل صفائی میں ہوں. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، تیرا رب گواہ ہے کہ تو میرا رسول ہے. علی صراط مستقیم، سچی سیدھی راہ پر ہے. پھر انہوں نے کہا یہ تو پاگل ہے، دیوانہ ہے. اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. ابھی تو پاگل ہے، پیو دادے کی روایات چھوڑتا توڑتا ہے. تو اللہ پاک نے خود اتر کے جواب دیا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی لکھی تحریر کی، میرا نبی مجنون نہیں ہے، تم دیوانے ہو. پھر انہوں نے کہا یہ تو شاعر ہے، یہ تو ساحر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر قسم کھائی، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے کی، میرا یہ رسول ہے، نہ یہ شاعر ہے نہ یہ ساحر ہے، یہ میرا رسول ہے. یہ وہ ہستی ہے جو آ کر بتا رہی ہے کہ اللہ کا قانون کون ہے، کیا ہے. ایک واقعہ سنو بڑا مزیدار. قریش دن میں تو مخالفت کرتے تھے، اور رات کو جب ہمارے نبی نفلوں میں قرآن پڑھتے، نماز تو فرض ہوئی نہیں تھی، نماز تو معراج کے بعد فرض ہوئی، تو آپ نفلوں میں آ کر حرم میں قرآن پڑھتے تھے اور اونچی آواز میں پڑھتے تھے. تو یہ ایسا دلکش کلام ہے، ایسا دل ربا ہے، کھینچ کے رکھ لیتا ہے انسان کو. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اس آیت کو سن کر دھڑم ایک بدو سجدے میں گرا، سیدھا سجدے میں گرا. ابو عبید نے فرمایا کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ کہنے لگا اس کلام کی عظمت کو کر رہا. کیا کلام ہے، ہائے ہائے کیا درد کی بات ہے، نہ میں سمجھوں نہ آپ سمجھیں کہ اس میں کیا حسن تھا جس نے بدو کو نیچے گرا دیا. ہائے ہائے. تو یہ رات کو نا قرآن سنتے تھے چھپ چھپ کے. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ پردے کے پیچھے چھپ کر ایسے دم سادھے کھڑے ہوئے، اور اللہ کے نبی سامنے ملتزم حجر اسود کے سامنے پیچھے ہٹ کر قرآن پڑھ رہے تھے. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقارعۃ فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیہ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى
كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية فجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه یہ وہ آیات تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ ایسے ایسے ہل رہے تھے اس طرح ایک دم حضرت عمر کے منہ سے نکلا ما اشعرہ ہو کتنا بڑا شاعر ہے اتنا فاصلہ ہے کہ آواز جا ہی نہیں سکتی اور انہوں نے اپنے بالکل سرگوشی کے انداز میں فرمایا ما اشعرہ ہو کتنا بڑا شاعر ہے ادھر زبان سے نکلا کتنا بڑا شاعر ہے اور ادھر آپ نے یہ آیت پڑھی انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر یہ رسول ہے شاعر نہیں ہے تو سمجھو ایسے ہوئے فوراً دوسرا بولے کتنا بڑا جادوگر ہے کتنا بڑا جادوگر ہے تو آپ نے اگلی آیت پڑھی ولا بقول کاہن جادوگر بھی نہیں ہے قلیلا ما تذکرون تمہاری سمجھ ناقص ہو چکی ہے تو یہ ہے کہ تنزیل من رب العالمین آسمان کے رب کا اتارا ہوا کلام ہے میرے آپ کے درمیان میرے اور اللہ کے درمیان آپ کے اور اللہ کے درمیان راستہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جس قوم کو ایسا راہبر ملے پھر وہ مغرب کے پاؤں چاٹے تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے جس قوم کو قرآن ملے پھر وہ مغرب کے اندھے علوم کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھیں تو پھر یہی ہوگا ذلتیں مقدر بن جائیں گی کائنات کے علم کی نفی نہیں کر رہا ہوں کائنات کا علم سائنس ہے وہ مغرب کا علم نہیں وہ تو کائنات کا علم ہے جاپان کوئی مغرب میں ہے سنگاپور کوئی مغرب میں ہے کوریا کوئی مغرب میں ہے مغرب کی ننگی تہذیب مغرب کی ننگی معاشرت مغرب کی زہر میں گھلی ہوئی ناچ گانے میں رچی ہوئی شراب میں ڈوبی ہوئی زنا میں لتھڑی ہوئی معاشرت سے پناہ مانگ رہا ہوں یہ وہ زہر ہے جس قوم میں پھیلے گا زیر زمین جانا پڑے گا عزتیں چھن جائیں گی محبتیں روٹھ جائیں گی اقتدار کے سورج غروب ہوں گے اور اللہ کے کوڑے برسیں گے یہ دھرتی اللہ کی ہے جب زنا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے جب شراب کی محفلیں لگتی ہیں وہ دیکھتا ہے جب ناچ گانے کی محفلیں لگتی ہیں وہ دیکھتا ہے جب گھنگرو باندھ کے ناچنے والی حیا کی چادر کو تار تار کرتی ہے اور ناموس سے محمد کو آگ لگاتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ دھرتی پکارتی ہے یا اللہ یہ کب تک ہوگا یا اللہ یہ کب تک ہوگا تو مجھے اجازت کیوں نہیں دیتا میں پھٹ جاؤں تو میں تمہیں اللہ کے نبی کی بات سنانے سے پہلے تھوڑا سا اللہ کے نبی کو بتایا کہ وہ کون ہے وہ کوئی فلسفی نہیں ہے وہ کوئی دانشور نہیں ہے وہ ہے جس کے لیے زمین آسمان کی تنابوں کو ملا دیا گیا کائنات کو سمیٹ دیا گیا ساتوں آسمان کو چیرتا ہوا کرتے اور تہمد میں نہ خلائی لباس نہ خلائی شکل کرتے اور تہمد میں چمڑے کے جوتے میں خلا کو پار کیا فضا کو پار کیا پہلے آسمان کو پیچھے چھوڑا دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے 7 آسمان پیچھے رہ گئے پہلے آسمان پہ آدم آئے استقبال کو دوسرے پہ زکریا یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام آئے استقبال کو تیسرے پر یوسف علیہ السلام آئے استقبال کو چوتھے پہ ادریس آئے پانچویں پہ ہارون آئے چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام آئے ساتویں پہ کوئی نہیں آیا
ساتھ میں بھی عجیب تماشا ہوا. ساتھ میں بھی ایک بابا جی ایسے بیٹھے ہوئے, گوٹھ مار کے ایسے بیٹھے ہوئے, ایسے جیسے ہم بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھے, بیت اللہ کی ٹیک لگائی ہوئی, ساتھ میں آسمان پر بیت اللہ سے بیٹھے, بڑی سفید داڑھی یہاں تک. تو ہمارے نبی نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام. ادھر آپ کو خود جانا ہے, خود جانا ہے. ٹھیک ہے آپ آخری نبی ہیں, نبیوں کے سردار ہیں, پر یہ دادا بیٹھا ہوا ہے. اور شریعت بتاتی ہے کہ رشتوں کا ایک تقدس ہے, رشتوں کا ایک تقدس ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے نبی کے طفیل وجود میں آئے ہیں, لیکن رشتوں کا ایک تقدس ہے جس کو سمجھانے کے لیے نبی کو خود چلا کے پہنچائے گا. جاؤ اپنے دادا کے قدم چھوؤ. پھر سدرۃ المنتہا پیچھے آپ نے جبریل سے کہا آگے نہیں چلو گے؟ کہا جی آگے میرے پر چلیں گے, میری حد یہی ہے, بس آگے آپ جانے, آپ کا رب جانے. ہاں فکان قاب قوسین او ادنا, آپ کو قاب قوسین بناؤ نا. یہ ہے کمان, یہ ہے کمان کی تانت, یہ ہے کمان کی لکڑی. یہاں تیر رکھ کے یوں کھینچ کے مارا جاتا تھا. عربی زبان میں اس لکڑی کو اور اس لکڑی کو عربی زبان میں قاب کہتے ہیں. قاب, یہ قاب ہے, یہ دستہ قبضہ, قاب, یہ قاب. پھر عرب جب آپس میں صلح کرتے تھے, لڑتے لڑتے صلح کرتے, تو اپنی کمانوں کو دو سردار, ایک یہ ادھر سے ہے, یہ ادھر سے ہے, اور آ کر یوں ایسے بیچ میں اس طرح ملا دیتے تھے. تو اس بات کی علامت تھی کہ اتحاد ہو گیا ہے, صلح ہو گئی ہے اور اتفاق ہو گیا ہے. تو میرے اللہ نے یہ تعبیر اپنے محبوب کے قرب کے لیے استعمال فرمائی کہ میرا نبی میرے اتنے قریب ہوا جیسے دو کمانوں کے کنارے آپس میں مل کر قریب ہو جاتے ہیں. او ادنا, او ادنا کا اب کون ترجمہ کرے گا؟ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے. تو میں آپ کو ان کی خبر سنا رہا ہوں, ان کا پتہ بتا رہا ہوں. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ابن ابی دنیا بہت بڑے محدث ہیں, وہ اس کو روایت فرما رہے ہیں زلزلے کیوں آتے ہیں. تو اما نے فرمایا کہ جب لوگ زنا کرتے ہیں بے باکی کے ساتھ, جب زنا ایسے عام ہو جاتا ہے, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ, جب زنا عام ہو جائے اور لوگ زنا ایسے کریں جیسے نکاح ہوتا ہے, جیسے نکاح میں میاں بیوی کے ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اس طرح بے حیا ہو کے لوگ زنا کریں کہ جیسے کوئی جرم کوئی نہیں. اور شراب پئیں, محفلیں سجا کر شراب کی محفلیں سجائیں, اور ناچ گانے کی محفلیں ہوں, اور اس کی دعوت دی جائے, تشریف لائیں محفل موسیقی. جب یہ تین کام زمین پر ہوتے ہیں تو آسمان والے کو غیرت آتی ہے, وہ کہتا زمین کو ہلا دو, زمین کو ہلا دو. پھر وہ ہلتی ہے, پھر جہاں چاہے ہلا دے. ایک سوال ذہنوں میں بھی ہے اور لوگوں کی زبانوں تک آ گیا ہے, یہ معصوموں کا کیا قصور تھا؟ اللہ نے یہ کیا کر دیا؟ ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ ان عورتوں کا کیا قصور تھا؟ وہ لوگ تو بڑے نیک لوگ تھے, وہاں زلزلے کیوں آ گئے؟ پھسلتا پاؤں ہے, ٹوٹتا بازو ہے, اب یہ بازو کا ہے بیڑی بوڑھے, میرا کی قصور ہے, مینو کیوں توڑے آئی؟ پھسلا پاؤں, ٹوٹا سر, پھسلا پاؤں, ٹوٹی کمر, یہ کیا چکر ہے؟ اور پاؤں ٹوٹے, پاؤں پھسلا. ایک اور ہمارے علاقے کا بڑا زمیندار, پاؤں پھسلا, زمین پہ گرا, نیچے کوئی سخت چیز تھی, کمر پہ چوٹ لگی, آج تک 20 سال ہو گئے وہ کرسی پر بیٹھو. تو گلا تو پاؤں کا تھا, قصور تو پاؤں کا تھا, چوٹ یہاں کیوں لگی؟ ساری قوم ایک جسم کی طرح ہے, جب اس میں فساد پھیلتا ہے پھوڑا کہیں بھی ظاہر ہو سکتا ہے, جب خون میں فساد پھیلتا ہے تو پھوڑا کہیں بھی نکل سکتا ہے. یہ تو میں دے رہا ہوں ایک عقلی دلیل, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا اللہ کہتا ہے لا یسأل عما یفعل, یہ دلیل اصل ہے کہ اللہ کے کیے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. مورخہ 29 اکتوبر سن 2005 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام شاہ فیصل مسجد اسلام آباد میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے
زلزلہ کے اسباب تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63700813۔ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں کیا؟ دیکھو میرے بھائیو، کیوں کیا اس کو کہتے ہیں کیوں کیا جو غلط بھی کرے صحیح بھی کرے، جو کرتا ہی ٹھیک ہو اسے یہ کیسے کہا جائے کہ یا اللہ یہ تو نے کیا کیا؟ ہم اسے کہیں گے کیوں کیا جس کا علم ناقص ہو تو یہ کیا کر دیا، اور اللہ جس کا علم کامل ہو اسے کیسے کہا جا سکتا ہے یا اللہ کیوں کیا؟ ہم اس سے کہیں گے کیوں کیا جو ظلم بھی کرتا ہو عدل بھی کرتا ہو، اور جو سراپا عدل ہو، جو سراپا رحم ہو، جو سراپا کرم ہو، اسے نہیں کہا جا سکتا یا اللہ یہ کیا کر دیا، یہ کیوں کیا؟ کیوں کیا اسے کہا جاتا ہے جس کا دیکھنا کامل نہ ہو، جس کا سننا کامل نہ ہو، جس کی نظر کامل نہ ہو، جس کی خبر کامل نہ ہو، جس کا دیکھنا ماضی حال مستقبل پر محیط ہو، جس کا سننا اولین آخرین پر محیط ہو، اسے کیسے کہا جائے کہ یا اللہ یہ کیوں کیا، یہ کیا کیا؟ جبکہ وہ ماؤں سے 70 کا لفظ کبھی بھی عربی زبان میں عدد نہیں بتاتا۔ 70 کا لفظ عربی زبان میں وہ معنی دیتا ہے جو اردو میں 100 کا لفظ معنی دیتا ہے۔ اب بھائی تمہیں 100 دفعہ کہا ہے، کیا مطلب گن کے 100 دفعہ کہا ہے؟ بہت دفعہ کہا ہے۔ 70 کا مطلب بہت زیادہ۔ اللہ اپنے بندے سے ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب وہ کچھ کرتا ہے تو وہ عدل ہی کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا۔ جب وہ کرتا ہے تو رحم ہی کرتا ہے، خاص طور پر اس امت پر اللہ کا رحم ہی رحم ہے۔ زلزلہ بھی آیا، عذاب کی شکل بھی آئی تو بھی رحم ہی ہے۔ اس امت کے لیے دعائیں دو کملی والے کو جو جاتے ہوئے دعا کروا گیا تھا، جاتے ہوئے اللہ کو منا گیا، ورنہ تو ہم تو بندر خنزیر بن جاتے۔ یہ دعائیں دو مدینے والے کو۔ بنی اسرائیل کافر نہیں تھے، مسلمان تھے جو بندر اور خنزیر بنے۔ سنیں میری بات، بنی اسرائیل کافر نہیں تھے، مسلمان تھے۔ اللہ نے کہا مچھلی نہ کھاؤ تو انہوں نے چکر چلایا، ہفتے کے دن نہیں کھانی، ہفتے کو پکڑ کے اتوار کو کھا لیتے تھے۔ ایمان والے تھے، مسلمان تھے، کافر نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کونو قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر بن کے ذلیل ہو جاؤ، بندر بن جاؤ ذلیل ہو کر۔ سب بندر بنا دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کافر نہیں تھے، اہل ایمان تھے۔ اللہ نے کہا خنزیر بن جاؤ، وجعل منہم القردۃ والخنازیر۔ تو کیا خیال ہے، زنا کرنا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، ماؤں کو نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے۔ قاضی کے قلم کا بک جانا چند ٹکوں پر یہ مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے۔ سود کھانا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے۔ قتل کے بازار گرم کر دینا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے۔ ہم کیوں نہ بنے بندر اور خنزیر؟ 12 ربیع الاول ہے، سخت گرمی کا دن ہے، جون کا تپتا ہوا سورج نکل چکا ہے، چاشت کا وقت آتا ہے تو ایک دم جبریل دروازے پر نمودار ہوتے ہیں اور اندر آ کر بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پہ پہنچ چکے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ جہاں ملک الموت بھی پوچھ کے جائے تو آپ نے کہا ہاں آنے دو۔ سبل الہدی والرشاد، یہ علامہ صالحی کی بہت معرکۃ الآراء تصنیف ہے، اس میں یہ روایت بتا رہا ہوں۔ آپ نے کہا آ جائے، ملک الموت اندر آ گئے، ایک اور فرشتہ تھا، دونوں ساتھ آ کر عرض کی یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے پہلا موقع ہے کہ اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، اور یہ پہلا موقع ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا ورنہ چھوڑ کے واپس آ جانا۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ کہاں جی آپ کی بھی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو آنکھوں سے سوال کیا، جیسے ہم کہتے کیا رائے ہے تیری، کیا رائے ہے تیری؟ تو جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے اور اللہ ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جبریل سے اچھا واپس جاؤ، میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں، میں جاؤں کہ رہوں۔ یہ کام اس وقت نہ ہوا ہوتا تو آج دھرتی میں مسلمانوں میں کوئی انسان نہ ہوتا سوائے کوئی ملک الموت کھڑا ہوا ہے،
فرشتہ کھڑا ہوا ہے جو ساتھ آیا تھا، اور جبریل واپس پیغام لائے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے کہا الآن قرۃ عینی، الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو چکی ہیں، اب ان کو کوئی نہیں بندر خنزیر بنائے گا، یہ میری طرف سے اضافہ ہے۔ آپ نے کہا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھ ٹھنڈی ہے۔ اللہم الرفیق الاعلی، اللہ بلا لے اپنے پاس۔ تو جبریل ایک دم غمگین ہو گیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ نے جانے کا فیصلہ کیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی لوٹ کے کبھی نہ آؤں گا۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا اللہ کے امر کو پورا کرو۔ اوہو، جو چند لمحات باقی تھے اس میں بھی امت کو نصیحت سے خالی نہیں جانے دیا۔ ان اوقات کو 2 لفظ فرمائے، 2 لفظ میں سارا دین بیان کر دیا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ ابھی رمضان میں اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی لوگ نماز نہیں پڑھ رہے۔ دوسری نصیحت وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں سے برا سلوک نہ کرنا، اپنے غلاموں سے، نوکروں سے، ماتحتوں سے، غریبوں سے۔ اس ما ملکت ایمانکم سے صرف غلام مراد نہیں، سارا کمزور طبقہ، غریب طبقہ، مسکین طبقہ، کہ میرا اللہ کا کہنا عند المنکسرۃ قلوبہم، ٹوٹے دلوں میں تمہیں رب ملے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ کہ اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا میں۔ عائشہ، آپ نے کہا عائشہ اگر تو یہ چاہتی ہے کہ اللہ تجھے اپنا قرب دے، مسکینوں سے محبت کیا کر رہا ہے۔ تو آپ نے کہا غلام، ماتحت سے اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ ہے گالیوں کے بم پھٹ رہے ہیں روزانہ۔ ماں بہن کی جب کوئی گالی دیتا ہے، کسی نوکر کو، کسی ڈرائیور کو، کسی ماتحت کو جب کوئی ماں بہن کی گالی دیتا ہے تو کائنات پھٹنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ سنو، میں ذمہ داری سے تمہیں کہہ رہا ہوں، بیت اللہ کا توڑ دینا چھوٹا جرم ہے، اور کسی مسلمان کو ماں، بیٹی، بہن کی گالی دینا بڑا جرم ہے۔ دونوں نصیحتیں تار ہو گئیں۔ نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑ، اسلام آباد کی امت نماز نہ چھوڑنا، پاکستان کی امت، ہند و سندھ کی امت، ایران و توران کی امت نماز نہ چھوڑنا۔ 95% نماز چھوڑ گئے، رمضان میں کوئی 10% بڑھ جاتے ہیں، 70-80% رمضان میں بھی نہیں پڑھ رہے۔ اس وقت یہ مسئلہ اللہ سے حل کروایا، اللہ پر مہربانی کرنا، میری امت پر عذاب بھی آئیں، وہ نہ آئیں جو پہلوں پر آئے تھے، کہ کوئی بندر بن گیا، کوئی خنزیر بن گیا، کوئی پتھر بن گیا۔ قوموں کو اللہ نے پتھر بنا دیا۔ اصاف و نائلہ نے بیت اللہ میں زنا کیا، اللہ نے دونوں کو پتھر بنا کر پھینک دیا۔ پھر ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، یہ ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں، اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغير الدين وأتاع الرجل زوجته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وساد القبيلة فاسقهم وكان رئيس القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وارتفعت الأصوات في المساجد وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها۔ 15 باتیں آپ نے فرمایا جب حکومت کے اہلکار بددیانت ہو جائیں گے، جب حکومت کے افسران حکومت کا خزانہ خود لوٹ لیں گے۔ اب آپ ذرا انصاف کرتے جانا کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی۔ جب حکومت کے افسران حکومت کا خزانہ خود لوٹ لیں گے، غریب کے پاس، عوام کے پاس، عوام کا اکٹھا کیا ہوا پیسہ ان کی طرف واپس نہیں لوٹے گا، بلکہ حکومت کے افسران کے بیچ میں تقسیم ہو جائے گا۔ اذا اتخذ الفیء دولا، یہ ہو رہا ہے بھائی کہ نہیں ہو رہا؟
ہونے والے کی دلیل کیا دینی، خبر دینے والے کی خبر سچی ہے۔ جب حکومت کے کارندے حکومت کا خزانہ خود لوٹ جائیں گے۔ ایک واقعہ سنانے کو، میرے دوست تھے سیکٹری، ریٹائر ہو گئے، کہنے کہ میری اسلام آباد پوسٹنگ ہو گئی تو واپس جلدی آ گئے، 6 مہینے بعد واپس آ گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کہ میں نے سوچا اگر 1 سال رہ گیا تو یا پاگل ہو جاؤں گا یا اوروں کی طرح بددیانت ہو جاؤں گا، تو میں اس عہدے پر پہنچ کر آج تک گھر نہیں بنا سکا۔ اور شام کو جب بیٹھتے کوئی کہتا ہے سوئٹزرلینڈ میں اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے، امریکہ میں اتنے ہو گئے، انگلستان میں اتنے ہو گئے، اتنے پلاٹ بن گئے، اتنی جائیداد بن گئی، تو سن کہنے لگے 2 باتوں میں سے ایک کا ہونا یقینی مجھے نظر آنے لگا کہ یا میں پاگل ہو جاؤں گا یا میں کرپٹ ہو جاؤں گا۔ میں محنت کر کے پھر آ کے کھڑے لین لگ گیا ہوں کہ باقی ایام گزار دوں۔ اذا اتخذ الشیء دولا، جب حکومت کے افسران حکومت کا پیسہ خود کھا جائیں گے۔ دیکھو میرے بھائیو، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، جزا سزا کی نہیں ہے۔ اللہ ظالم کو بھی دیکھتا ہے، مظلوم کو بھی دیکھتا ہے۔ ایک سیکٹری ریٹائر ہو رہا ہے، گھر نہیں بنا سکا۔ ایک سیکٹری وہ ریٹائر ہو رہا ہے اور اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، تو میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک ڈی آئی جی، آئی جی، ایک تھانے دار ریٹائر ہو رہا ہے اور اس کے پاس بچے کی فیس کے پیسے کوئی نہیں ہیں، اور ایک ریٹائر ہو۔ تم مزے کی بات بتاؤں، چند دن پہلے مجھے 2 نوجوان ملنے آئے، کہا کہ ہم انگلینڈ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی ہمیں نصیحت فرمائے۔ میں نے پوچھا تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ کہا جی پٹواری ہیں۔ پٹواری کا بیٹا انگلستان پڑھنے جا سکتا ہے؟ میں اپنے بچے کو اچھے اسکول میں نہیں پڑھا، اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے لیکن میری ہمت نہیں کہ میں کسی اچھے اسکول میں اپنے بچے کو پڑھا سکوں۔ 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ کہاں سے پیسے پورے کروں۔ ایک پٹواری اور اس کا بیٹا انگلستان پڑھنے جا رہا ہو، اس کے بعد اور قیامت کسے کہیں گے؟ اذا اتخذ الشیء دولا، جب حکومتوں کے کارندے بھیڑیے بن جائیں گے، ان کے جبڑوں کو خون لگ جائے گا اور عوام کا پیسہ سمیٹ کے اپنے گھروں میں بھر لیں گے۔ سو حکومت پہ خوش نویل امانت و مغنما، اور عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے۔ جس کے پاس امانت رکھیں گے خود ہی کھا جائے گا، امانت خود ہی کھا جائیں گے، امانت رکھنے والے پریشان حال پھر رہے ہوں گے۔ جب کبھی امت زندہ تھی، معتضد باللہ کے پاس ایک شخص آیا کہ جی بغداد کا سب سے بڑا تاجر، اس کے پاس بہت بڑی امانت رکھوا کے حج پہ گیا، وہ آ کے مکر گیا، دیتا نہیں۔ کوئی گواہ کہ جی گواہ کوئی نہیں، میں کیا کروں، میرا گواہ کوئی نہیں۔ کہا اچھا امیر المومنین جب کبھی زندہ تھے، جب ان کے دروازوں پر آہنی گیٹ نہیں تھے، جب وہ سوز گداز رکھنے والے تھے، سوچ کر لگا اچھا ایسا کرو تم اس کی دکان کے سامنے جا کے بیٹھ جاؤ، میں گزروں گا تجھے سلام کروں گا، تو نے کھڑے نہیں ہونا، سلام کا جواب بیٹھے بیٹھے دینا ہے، میں تیرا حال پوچھوں گا تو نے بے نیازی سے جواب دینا ہے، کوئی بات تو نے سیدھی نہیں مجھے کرنی۔ اس کو جا کے بٹھا دیا دکان پر، پھر اپنا شاہی سواری لے کر نکلا تو پیچھے لو لشکر جب وہاں پہنچا تو اس کو کہا السلام علیکم یا اخیج، ارے بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ سارے حیران ہو اس کو دیکھ رہی ہے، کیا بلا ہے، ساری دنیا تو کھڑی ہو رہی ہے امیر المومنین کے لیے، وہ اسی طرح بیٹھا ہوا ہے۔ کہا بھائی کیا حال ہے؟ ابے ٹھیک ہوں، کیا سر کھایا ہوا ہے؟ بھائی آپ ہمیں ملنے ہی نہیں آئے، بغداد میں اور ملنے ہی نہیں آئے، اور میں کوئی فارغ تھوڑا ہوں کہ تجھے ملنے آؤں۔ ایسے 2-4 باتیں کر کے وہ چلا گیا۔ تاجر یہ دیکھ رہا تھا، پھرا کمرے ہوں مارے گئے۔ کہنے کا بھائی وہ کون سی تھیلی تھی ذرا بتاؤ جس میں تو کہہ رہا ہے کہ میں نے پیسے رکھوائے تھے؟ کہا جی وہ نیلے رنگ کی تھی۔ اچھا وہ تو میرے پاس پڑی ہے، مجھے یاد نہیں رہا، ابھی حاضر۔ وہ ملی، لے کر پہنچا گیا نا، مل گئی تو معتضد خود آیا کہ یہاں پھانسی کا پھندا بناؤ، پھانسی کا پھندا بنا کر اس کو وہیں لٹکا دیا، بازار میں لٹکا دیا۔ یہاں 16 سال قتل کے کیس کے فیصلے نہیں ہوتے۔ یہ کیا انصاف ہے کہ ایک نسل مر جائے؟ فریادیں کرتی کرتی مائیں قبروں میں چلی گئیں، بوڑھے باپ کی کمریں رکوع میں چلی گئیں، اور عدالتیں انصاف نہ دے سکی۔ والامانۃ مغنما، لوگ بھی بددیانت ہو جائیں گے، امانت کھا جائیں گے۔ والزکاۃ مغرما، مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے، عیاشیوں پہ پیسہ لٹائیں گے، زکات نہیں دیں گے۔
اگر یہ سارے پاکستان کے لوگ صرف زکوٰۃ دے دیں تو یہ کشمیر کے زلزلے کے لیے کسی مدد کی ضرورت کوئی نہیں ہے، باہر کی مدد کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ وَتُعِلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور علم دین اللہ کی رضا کی بجائے دنیا کی طلب کے لیے حاصل ہونے لگے گا۔ علم دین کی منزل اللہ نہ رہے گا، علم دین کی منزل کچھ اور ہو جائے گی۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں گے۔ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، باپ کو دیکھ کے دھکا دیں گے، باپ کو ذلیل کریں گے، دوست کا اکرام کریں گے، ماؤں کو خوار کر دیں گے، بیویوں کو سجدے کریں گے، سجدے سے مراد ان کے غلام بن جائیں گے، ان کے فرما بردار بن جائیں گے۔ جب یہ ہوگا، دیکھو ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی نے نافرمانی کے لیے عربی زبان میں لفظ آتا ہے معصیت، عصا۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے لیے بھی عصا کا لفظ استعمال کیا، اپنے لیے بھی عصا کا لفظ استعمال کیا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کے لیے عصا کا لفظ استعمال نہیں کیا، عقا کا لفظ استعمال کیا ہے، عقا۔ اور بھائی کوئی ٹیشو پیپر ہے کیا؟ اور ٹیشو پیپر مانگ رہا ہوں خدا کے بندہ، ادھر تو ادھر۔ آپ کو عقا کا مطلب بتانا چاہتا ہوں۔ اس کو آپ کو جوڑ سکتا ہے؟ یہ پرزے ہو چکی ہے چیز، اس کو عربی زبان میں عقا کہتے ہیں، حقوق کہتے ہیں، حقوق۔ تو اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کے غضب کے سوا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے۔ اسلام آباد بھرا پڑا ہے ماؤں کی ہائے ہے، باپ کے آنسو ہیں، اولاد کو فرصت کوئی نہیں۔ پنڈی بھرا پڑا ہے، پاکستان بھرا پڑا ہے، ماں باپ ڈرتے ہیں، جوان اولاد سے بات نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، جوان بیٹی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور اس کے موٹے موٹے آنسو جو اس کے گانوں پہ ڈھلک رہے تھے، مجھے یوں لگ رہا تھا یہ عرش کو بھی ہلا کے رکھ دیں گے۔ اور ایک بیٹا اپنے باپ کا گریبان پکڑ کے کہہ رہا تھا تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے، بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا، انہی کانوں سے میں نے خود سنا ہے، کوئی میں روایت نہیں کر رہا ہوں، تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے۔ جب اولاد یوں ہو، اور سنو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ قیامت تو آئے گی جب لوگ کافر ہوں گے، کوئی مسلمان زندہ نہیں ہوگا قیامت پر، سب کافر ہوں گے۔ تو آپ کہتے ہیں جب لوگ سارے کافر ہو جائیں گے قیامت آ جائے گی؟ شرک دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے۔ تو آپ نے کہا اللہ ہی جانے کب آئے گی؟ تو جبرائیل نے کہا کوئی نشانی تو بتائیں، کوئی نشانی تو بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح سلوک کر رہے ہوں۔ کس سے قیامت کو جوڑا ہے؟ جب اسلام آباد پنڈی کے نوجوان اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح، باپ سے نوکروں کی طرح بات کریں، اور عرب کا بدو لمبی 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 بلڈنگیں بنائے، تو سمجھو کہ قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ سب کچھ ٹوٹنے والا ہے، ایسا ٹوٹے گا کہ کوئی رونے والا ہی نہ بچے گا۔ ماں باپ کی نافرمانی ہلاکت کا وہ سامان ہے کہ جہنم کی آگ بھی ان پر پلٹ پلٹ کے آئے گی۔ صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغام پہنچا یا رسول اللہ، بیوی کا علقمہ موت کی حالت میں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، صحابی کا کلمہ رک چکا ہے جبکہ نبی خود زندہ موجود ہیں۔ تو آپ نے فوراً پوچھا ماں باپ میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ کہا ناراض ہے؟ راضی؟ کہا جی ناراض ہے۔ تو آپ نے فوراً ان کی ماں کو بلوا کر کہا علقمہ کی اماں اب بیٹے کو معاف کر دے۔ کہا یا رسول اللہ نا، آپ نے پوچھا تجھے اپنے بیٹے سے کیا شکایت ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں، تہجد گزار، پرہیزگار، نمازی، مجھے صرف ایک شکایت ہے، جب بھی بولتا ہے میرا سینہ چیر کے رکھ دیتا ہے، جب بھی بولا مجھے ذلیل کر دیا، جب بھی بولا مجھے خوار کر دیا۔ تو آپ نے کہا اچھا معاف کر دو۔
کہ میرا دل، اسے اماں کو پتہ بھی نہیں کہ بیٹا مر رہا ہے، وہ تو روٹ کے دوسرے گھر ہے. تو آپ نے کہا معاف کر دو. کہ میرا جی نہیں چاہتا یا رسول اللہ، میرا دل پھٹ چکا ہے. تو آپ نے کہا بلال لکڑیاں کٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا دو. اماں یہ کہاں سہ سکے؟ کہ یا رسول اللہ آپ علقمہ کو کیوں جلائیں گے؟ کہ جب تو معاف نہیں کرے گی تو دوزخ کی آگ جلائے گی، وہ مر رہا ہے. اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں. ادھر منہ سے نکلا میں معاف کرتی ہوں، ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. پھر ان کے جنازے میں شرکت فرمائی، خود جنازہ پڑھا کے پھر یہ بول بولا جو میں نے پہلے بتایا کہ جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ وَصَابَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ. قبیلے کا سردار فاسق ہوگا، فاسق ہوگا. میرے بھائیو، قبیلے کی سرداریاں نافرمانوں کے، فساق کے ہاتھ میں، ظالموں کے ہاتھ میں. اور کیا ہوگا؟ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ. حکومت نکمے انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، نا اہل انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی. اور کیا ہوگا؟ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ. ایک دوسرے کو سلام بھی کریں گے، دل میں نفرت ہوگی، اس کے شر سے بچنے کا اندر میں ہوگا، اوپر سے یس سر یس سر یس سر، جناب 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 جناب. صرف اس حدیث کا مصداق بتاؤں. ایک سیکٹری ریٹائر ہوا سیوال کے، اس نے بیٹے کی شادی کی، 5000 آدمیوں کے لیے کارڈ چھاپے گئے. ہم بھی مدعو تھے تو 2 ساتھی ہم نے بھیجے، جاؤ بھائی شرکت کر کے آؤ. تو انہوں نے آ کے واپس کارگزاری سنائی کہ وہ رسم ہے نا پیسے دینے کی دولہا کو. تو وہ ایک ساتھی نے ہمارے بتا 2 آدمی بیٹھے تھے، ایک نے سے بٹوا نکالا اور پیسے نکالنے لگا، دوسرے نے کہا ریٹائر ہو گیا ہی. کہا پھر دفع کرو، پھر دفع کرو. چودھری صدیق مرحوم تھے پنجاب کے چیف سیکرٹری، 5 سال چیف سیکرٹری رہے. ان کا لڑکا الیاس اور میں گورنمنٹ کالج لاہور میں کٹھے پڑھتے تھے. تو ہمارا آپس میں آج تک تعلق ہے، اتنے 35 سال ہو گئے آج تک وہی محبت ہے. تو ایک دن اس سے ملنے گیا، بیمار تھا. کہنے لگا جب ابا سیکرٹری تھا نا تو چھینک آنے پہ 100 آدمی آئے کرتے، چوئی صاحب خیریت ہے خیریت ہے. اور جب سے ریٹائر ہوا مر رہے ہوتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں آتے. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ. یہ سلام کس لیے کیے جائیں گے؟ اس کے شر سے بچنے کے لیے، محبت کی وجہ سے نہیں، سیاست کا سلام ہوگا. اور کیا ہوگا؟ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ. مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، نفرت کے بیج اور کانٹے بکھرنے لگ جائیں گے. جس ممبر سے محبت کا پیغام دیا جاتا تھا وہ ممبر فرقہ واریت کی لپیٹ میں آ جائے گا، اور اس سے لوگ، ان کی زبانیں زہر اگلے گی، زہر جو بھائی کو بھائی سے لڑا دیں گی اور دست و گریباں کر دیں گی، اور مسجدوں میں آگ بھڑکتی ہوئی سارے فضا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. اور کیا ہوگا؟ ظہرت القینات والمعازف. گانے والیاں محترم ہو جائیں گی، گانے والیاں محترم ہو جائیں گی. جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہوا انہیں کو جب عزت دی جائے گی. گانے والیاں ظاہرت کا 2 مطلب ہیں، گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور ظاہرت معزز اور محترم ہو جائیں گی. والمعازف، اور موسیقی کے آلات گھر گھر ہوں گے. کوئی گھر موسیقی سے بچا ہوا نہ ہوگا، کوئی گھر موسیقی سے بچا ہوا نہ ہوگا. وظہرت القینات والمعازف. گانے والیاں معزز، گانے والیاں محترم. محفل موسیقی کے کارڈ چھاپے جا رہے ہیں. میرے نبی نے کہا تھا وہ کیا دن ہوگا جب تم بھلائیاں مٹانے لگ جاؤ گے، برائیاں پھیلانے لگ جاؤ گے. تم آئے تو تھے بھلائی پھیلانے، برائی مٹانے، پر ایک وقت آئے گا تم الٹے ہو جاؤ گے، بھلائی کو مٹانے لگ جاؤ گے، برائی کو پھیلانے لگ جاؤ. تو آپ نے فرمایا گانے والیاں عام اور گانا گھر گھر. یاد رکھو جو قوم موسیقی میں ڈوب جائے انہیں ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا. مشرق اور مغرب اللہ کی پکڑ میں آنے والے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نجومی اور کاہن نہیں ہوں، پر میری زندگی کا کچھ عرصہ اللہ کی کتاب کے ساتھ گزرا ہے. میں تمہیں بتا رہا ہوں مشرق اور مغرب پر آنے والا ہے، آنے والا ہے.
یہ اللہ وہ بے نیاز اور سند اللہ، حیاؤں والا اللہ کفر کو مہلت دیتا آیا، شرک کو مہلت دیتا آیا، بت پرستی کو مہلت دیتا آیا، نہیں مہلت دی تو بے حیائی کو نہیں دی۔ جب قومیں بے حیا ہوئی اور ناچ گانا عزت بن گیا، زنا فیشن بن گیا، عورتیں کپڑوں سے باہر آ گئی، مرد آوارہ ہو گئے، تو پھر اللہ نے زمین کو ہلایا۔ اللہ نے بے حیاؤں کو مہلت ہمیشہ تھوڑی دی ہے۔ مشرق اور مغرب کے سر سے حیا کی چادر اتر چکی ہے، ان کی تو اتر گئی تھی، وہ ہماری بھی اتارنے کے چکر میں ہیں، ان کی تو اتر گئی تھی، وہ ہماری بھی اتارنے کے چکر میں ہیں۔ اور جس دن اللہ کا نظام چلے گا پھر اسے کوئی روک سکتا ہے؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، تمہیں کھڑوں کو زمین میں دھنسا دوں، اپنے اللہ کو روک لو گے؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تمہارے اوپر پتھر برسا دوں تو اپنے رب کو روک لو گے؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تم سے پہلوں نے جھٹلایا، تیرے رب نے پکڑ کے دکھایا، کچھ تو عبرت کی نظر سے دیکھو۔ موہنجو داڑو چلو بہت دور ہے، ٹیکسلا کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ یہ گندھارا کی تہذیب پہ کیوں نہیں کھڑے ہو کہ تم غور کرتے ہو؟ ان کے ٹوٹے مکان، ان کی دفن شدہ تہذیبیں اور ان کے ویران حویلیاں، موہنجو داڑو کی تہذیب، ہڑپا کی تہذیب، یہ تو میرے دیش کے اندر ہے، مجھے باہر نہیں جانا پڑے گا، مجھے روم کے کھنڈر دیکھنے کے لیے اٹلی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اردن جانے کی، ترکی جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی کھنڈر بتا رہے ہیں۔ میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا۔ یہ اللہ نے تہذیبوں کو کھنڈر کب بنایا؟ جب نافرمان ہوئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا تھی، ان کے کفر کا الزام سارے قرآن میں ایک دفعہ لگا ہے ان پر۔ جب بھی نبی کہتا تھا تم غلطی کرتے تو اور انبیاء ان پر کفر کا تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو، تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو؟ لوط علیہ السلام کو لوط علیہ السلام نے اللہ نے صرف ایک دفعہ کہا کہ یہ کفر کرتے ہیں، باقی ہر دفعہ جتنی دفعہ اللہ نے ان پر لعنت کی تو کہا تم کیسے بے حیا ہو، یہ تم کیا کام کرتے ہو، تم کیسے بے حیا ہو، تم مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو۔ ما سبقکم بها من احد من العالمین، اس ظالموں تم سے پہلے یہ گندا کام کسی نے نہیں کیا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جب دھرتی پر یہ کام لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل جب دو آدمی کرتے ہیں تو اس جگہ کے فرشتے اٹھ کر اوپر چلے جاتے ہیں کہ ابھی اللہ نے زمین کو ہلایا اور ابھی ہلایا اور ابھی عذاب آیا اور ابھی عذاب آیا۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے 4 عذاب پھینکے ہیں کٹھے، اور 5واں زلزلہ۔ پہلے آیا زلزلہ، پھر آئی فرشتے کی چیخ، پھر اوپر پڑی پتھروں کی بارش، پھر ان کے چہرے، ان کی آنکھیں گئی دھسا دی گئیں، اور پھر ان کو اللہ نے یوں اٹھایا اور پلٹا کے یوں مارا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ عجیب بات بتاؤں، پتھروں پہ نام لکھ کے تھے، یہ پتھر فلاں خبیث کے سر پہ پڑے گا، یہ فلاں بدبخت کے سر پر پڑے گا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہہ دیا تو بچ جائے گا، تیری بیوی کے سر پہ پڑے گا پتھر۔ اور لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، فرشتوں نے انہوں نے پوچھا کب عذاب آئے گا؟ لوط علیہ السلام نے پوچھا فَاصْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ لوط علیہ السلام کہنے لگے عذاب کب آئے گا؟ تو فرشتوں نے کہا إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، ابھی نہیں، إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، جب صبح کا چاندنا ہوگا تو ان پر عذاب آئے گا۔ لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، کہنے لگے نہیں، صبح بڑی دور ہے، ابھی لاؤ۔ تو جواب میں فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، صبح بھی تو قریب ہی ہے، الیس الصبح بقریب ان موعدهم الصبح، الیس الصبح بقریب، یہ قرآن کی آیت ہے۔ فرشتوں نے کہا بس 3-4 گھنٹے کی بات ہے، نکلو۔ فلما اتاها امرنا، پھر اللہ کا امر آیا۔ کہاں ہے اللہ؟ کیا ہمارا کیا پڑھے لکھا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، پلیٹیں ہلتی ہیں، اللہ ویلا بیٹھا ہوا ہے۔
ہاں واپس آؤ واپس آؤ، عقل کی پرستش نے یونان کو کیا دیا، رب کی پرستش نے دیا جو بھی دیا۔ اللہ اس کے رسول کی غلامی سے سہرے بندے ہیں جس کے بھی بندے ہیں، وہی عزت کی سیڑھیوں پر چڑھا ہے جس نے اللہ رسول کے غلامی کا دم بھرا ہے، جس نے ان کی چوکٹ کو چوما ہے، وہی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوا ہے۔ بے حیا معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے اور بے حیائی ننگے ہو کے ناچ رہی ہے۔ کیا حیرت کی بات ہے کہ ننگے ناچ سکرین پہ دکھائے جا رہے ہیں اور دیکھنے والے مزے سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، تو کیا میرے اللہ کو غیرت نہ آئے گی؟ میں یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے علاقے میں پھرا ہوں، 300 میل کا علاقہ ہے، غور آج کل اس کو کہتے ہیں، پوری پٹی پہ پھرا ہوں۔ وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، اسلام آباد کے پہاڑوں میں سب بڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے خوبصورت پہاڑ، چلتے چلتے ایک دم بیچ میں نشیب آتا ہے اور یوں زمین 300 میل تک بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے۔ عربی زبان میں بیٹھی چیز کو غور کہتے ہیں۔ یہ زمین کیسے بیٹھ گئی؟ جب لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر اوپر سے زمین پر مارا تو وزنی چیز جب زمین پر گرتی ہے تو دائیں بائیں زمین نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ اس طاقت سے وہ بستی زمین پر گری کہ 300 میل تک ساری زمین بیٹھ گئی۔ تو لوط علیہ السلام صبح نکلے، نکلنا تھا کہ پہلے زلزلہ آیا، زلزلہ آیا، پھر فرشتے کی چیخ آئی، پھر پتھر برسنے لگے، تو چیخ و پکار۔ لوط علیہ السلام نے بیوی سے کہا تھا پیچھے نہ مڑ کے دیکھنا، اور اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس نے کبھی سر ٹوٹنا ہے۔ تو چلتے 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 وہ نہیں رہ سکی، ذرا یوں اتنی کو گردن ٹیڑھی ہوئی تھی کہ اوپر سے پتھر آیا اور اسے بھوسا بنا کے پھینک دیا۔ تو میرے بھائیو، ہم سب خطرے کی لپیٹ میں ہیں، باری لگ چکی ہے، نمبر بنمبر، نوبت بنوبت، یہ ہوگا۔ یا لوگ توبہ کریں گے یا اللہ کی نشانیاں کھل کے آئیں گی۔ جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب میری امت گانے بجانے کو جو قومیں گانے بجانے میں ڈوبتی ہیں وہ ہلاک ہو جاتی۔ چلو میں کہتا ہوں وہ جو قرآن بھی پرانی کتاب اور حدیثیں بھی پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں، کتنا ایک طبقہ ہے جاہلوں کا جو بھی کہتا ہے۔ اقبال کو تو مان لو تمہارا شاعر مشرق ہے، حکیم الامت کا لقب پایا ہے۔ 1996 میں انڈونیشیا جماعت میں گیا تھا تو وہاں کا جنرل حبیبی تھا مسلمانوں کا لیڈر، اس سے ملاقات پر اس نے کہا کہ آپ کے شاعر اقبال کی پوئٹری کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے نوجوانوں میں جذبہ پیدا کیا۔ میں نے کہا ہماری قوم تو اس کی قدر نہ کر سکی، 7 سمندر پار کی قوم اس کی شاعری سے انقلاب لے آئے، اور انہیں گانوں سے ہی فرصت کوئی۔ تو اقبال نے کیا کہا تھا؟ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، تمہیں بتاؤں میں قوموں کے عروج و زوال کی کہانی۔ شمشیر ثنا اول، طاؤس و رباب آخر، جب وہ اٹھتی ہیں عزت کے زینوں پر تو نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ اور تیروں کی سنسناہٹ اور تلواروں کی جھنکار ان کا نغمہ ہوتا ہے، اور جب وہ ذلت کے گڑھوں میں گرتی ہیں اور پستیوں میں گرتی ہیں تو پھر تان سین ان کا بڑا آدمی بن جاتا ہے، پھر تان سین کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، پھر گلوکاروں کو فنکار بنایا جاتا ہے، پھر ناچنے والیوں کو فنکارہ بنایا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، 6 لاکھ کو کیا جواب دو گے؟ پاکستان کے عوام کو 3 ہستیوں کا سامنا ہے، ساری دنیا کو 2 کا سامنا، ایک اللہ کا ایک اس کے رسول کا۔ پاکستان والوں کو 3 کا سامنا ہے، ایک اللہ کا، ایک اس کے رسول کا، اور ایک ان 6 لاکھ کا جن کی ہڈیوں پر اس ملک کو تعمیر کیا گیا۔ وہ معصوم بچے جو درختوں سے لٹکا کر سینے کے پار کیل کر دیے گئے، وہ عزت مآب بیٹیاں جو خاک و خون میں لوٹا دی گئیں، وہ نوجوان اور بوڑھے جن کی لاشوں سے ٹرینیں بھر بھر کر لاہور کے اسٹیشن پر آتی تھیں۔ ہاں، میں تو مہاجر نہیں ہوں، لوکل آدمی ہوں، لوکل زمیندار کا بیٹا ہوں۔ میرے ابا کا ایک مہاجر دوست تھا، اس کی ایک دفعہ وہ کہانی سنا رہا تھا میرے باپ کو، میں بیٹھا سن رہا تھا۔ ہمارے ڈیرے پر جالندھر سے بھاگا کہ میاں صاحب سارا ہی خاندان کٹوا کے نکلا۔ کیا خیال ہے؟ یہ 6 لاکھ تو ایسے پڑا ہے، اس سے زیادہ ہی ہوگا۔ یہ تمہارے گریبان پکڑیں گے، اس لیے بنایا تھا ملک کے جگہ جگہ زنا کے اڈے کھل جائیں، شراب بکے، ناچ گانے کی محفلیں ہوں، ہمارے خون کی یہی قیمت ہے۔ ہائے
انسان ظالم ہے، بھول جاتا ہے۔ 50 کی دہائی میں پیدا ہونے والوں نے ان نوحوں کی تھوڑی بہت صدا باز گشت سنی ہوئی ہے۔ تمہیں کیا خبر کتنی جوانیاں رل گئیں، کتنی ماؤں، کتنی مائیں، کتنے بیٹے، کتنے باپ، کتنی بہنیں، کتنے سہاگ، کتنی جوانیاں اس بھٹی میں جل کے گل کے راکھ ہوئیں، پھر اس خطے کو وجود ملا۔ کہنے کہ میں رات کو چلتا تھا، دن کو چھپتا تھا کماد کے کھیت میں، پیچھے سکھ، آگے منزل کا پتہ کوئی نہیں کدھر جانا ہے۔ رخ لاہور کا تھا، پہنچ گیا دریائے ستلج۔ اس وقت ستلج زندہ تھا، اپنی روانیوں کے ساتھ بہتا تھا، ایسے سویا ہوا ستلج نہ تھا۔ اب آگے ستلج، پیچھے سکھ، یا کرپان پڑے یا پانی، دو میں سے ایک ضرور ہے، یا آگے موت یا پیچھے موت۔ یا میرے جی میں آیا سکھوں کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے پانی میں مر جاؤں۔ تیرنا نہیں آتا تھا کہ میں نے ایک لکڑی اٹھائی، اس کو آسرا بنایا، میں نے کہا مولا زندگی ہے تو پار لگا دے، تیرنا مجھے آتا نہیں۔ کہ میں اس لکڑی پہ بیٹھا اور ایسے ہی پانی کو ہٹاتا ہوا تھوڑا تھوڑا آگے بڑھا۔ جب ذرا سا میں بیچ گیا ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ سارا دریائے ستلج لاشوں سے بھر کے بہ رہا تھا۔ ان کو پانی نے کفن دیا، انہیں ستلج کی مچھلیوں نے قبر دی۔ یہ تم سے پوچھیں گے، بددانتوں سے پوچھیں گے، ظالموں سے پوچھیں گے، ان ناچنے والوں سے پوچھیں گے، اور یہ ناچ کی محفلیں سجانے والوں سے پوچھیں گے ہماری ہڈیوں کی کیا قیمت ہے، ہمارے خون کی کیا قیمت ہے۔ کاش تم اپنی تاریخ ہی پڑھ لیتے۔ تاریخ اسلام چھوڑ دو، لمبا موضوع ہے، تاریخ پاکستان پڑھ لو، اور نہیں تو نسیم حجازی مرحوم کی خاک و خون پڑھ لو۔ میں نے اسکول لائف میں خاک و خون پڑھی تھی، 1 مہینہ میں روتا رہا تھا۔ میرا ایک بھانجا تھا، اس نے حفظ کیا، داڑھی منڈا دی، مجھے بڑا غم کہ یہ اس نے ظالم نے کیا ظلم کیا۔ اس نے کہیں خاک و خون پڑھی، اس نے ایسی توبہ کی، داڑھی بھی رکھ لی، پتلون بھی چھوڑ دی۔ اپنی تاریخ کو بھلا دینے والی قومیں بے نشاں ہو جاتی ہیں۔ وہ قافلہ ہوتا ہے پر جس کی کوئی منزل نہ رہے، وہ راہی ہوتے ہیں جنہیں راستوں کی سمت کا کچھ پتہ نہیں رہتا۔ کھانا پینا یہ زندگی ہے، ہم کسی کام کے لیے آئے ہیں۔ اور کیا ہوگا؟ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، مرد ریشم پہنیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب پی جائے گی۔ اور کیا ہوگا؟ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو گالیاں بکیں گے، دیوانہ کہیں گے، اونٹوں کے لوگ تھے، پتھروں کے لوگ تھے، خچروں کے لوگ تھے، کھوتوں کے لوگ تھے، ہم راکٹ والے، ہم راکٹ والے۔ اور تمہارا نبی گدھے پہ سوار رہا ہے۔ سواری عزت کی چیز ہوتی تو میرے نبی کو اللہ براق ہر وقت حاضر کرتا۔ اللہ کے نبی کے 2 گدھے تھے، ایک کا نام عفیر تھا، ایک کا نام یافور تھا۔ آپ کبھی اس پہ سوار ہوتے، کبھی اس پہ سوار ہوتے۔ پھر آپ نے خچر پر بھی سواری کی ہے، ایک کا نام دلدل تھا، ایک کا نام فضہ تھا۔ پھر آپ نے اونٹنی پر بھی سواری کی ہے، ایک کا نام عزبا تھا، ایک کا نام شہبا تھا، ایک کا نام جدعا تھا، ایک کا نام قصوا تھا۔ پھر آپ نے ایک اونٹ پر بھی سواری کی ہے، اس کا نام عسکر تھا۔ پھر آپ نے امت کے مالداروں کو بھی گنجائش دے دی، آپ نے گھوڑوں پر بھی سواری کی ہے، وہ چھوٹے موٹے گھوڑے نے بڑے عالی شان۔ ایک گھوڑے کا نام ورد تھا، ایک کا نام یعصوب تھا، ایک کا نام یعبوب تھا، ایک کا نام مرتجل تھا، ایک کا نام سکب تھا، ایک کا نام سبحہ تھا، ایک کا نام لزاز تھا، ایک کا نام قراس تھا۔ یہ سارے حسین گھوڑے تھے جن پر آپ نے کبھی کبھی سواری فرمائی کہ اگر میری امت کا کوئی مالدار اچھی سواری رکھنا چاہے تو میں گنجائش دیتا جاؤں کہ میں صرف غریبوں کا نبی نہیں ہوں، مالداروں کا بھی نبی ہوں۔ یہ جب سب کچھ ہوگا، میں ساری کو ایک دفعہ دوبارہ دہراتا ہوں، عزت تو خزل فی ادولا، جب حکومت کے کارندے بددیانت ہو جائیں گے، خزانہ خود لوٹ لیں گے، والامانت مغنما، عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے، امانت کھا جائیں گے، والزکات مغرما، زکات دینے والے زکات دینا چھوڑ دیں گے، وہ تو علم لغیر الدین، علم دین دنیا کمانے کے لیے ہوگا، واطاع الرجل زوجته، لوگ بیویوں کے فرما بردار، واقع امه، ماؤں کے نافرمان، وادنى صديقه،
دوست کا استقبال، واقشا اباہ، باپ کو ذلیل و خوار کریں گے، وساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار فاسق، وکان رئیس القوم ارذلہم، حکومت نااہل انسانوں کے ہاتھ میں، واکرم الرجل مخافۃ شرہ، ایک دوسرے کو سلام کریں گے بیچ میں نفرتیں چھپا کر، اور وارتفعت الاصوات فی المساجد، اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، وظہرت القینات والمعازف، گانا بجانا عام ہوگا، گانے والیاں محترم ہوں گی، ولبس الحریر، اور ریشم پہنا جائے گا، وشربت الخمور، اور شراب پی جائے گی، ولان آخر هذه الامة اولها، آج کے لوگ پچھلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر کچھ اور بھی ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَكِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ، تو پھر میری امت انتظار کرے، ان پر ہوائیں پاگل بن کے جھپٹیں گی، ہواؤں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، زمین زلزلوں پہ آ جائے گی، زمین میں دھسا دیے جائیں گے، پتھر برسا دیے جائیں گے، اور اوپر نیچے عذاب کے دہانے کھل جائیں گے، جب تک توبہ نہ ہوگی یہ راستہ بند نہ ہوگا، یہ پکڑ بند نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، آپ سب کی میں منت کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اور اعتکاف والوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا کام کیا۔ آپ سب سے بھی کہتا ہوں کہ ہم سب اللہ کے دربار میں جھک کر توبہ کریں، یہ توبہ کا وقت ہے، یوم دعا منانے کی چیز نہیں ہے، اور یہ رونے کی چیز ہے، رو کہ وہ روٹھا ہوا ہے، اور اسے منانا سب سے آسان ہے، سب سے آسان ہے۔ میرے ایک بزرگ مجھ سے ناراض ہو گئے، ڈیرے میں، بھرے ڈیرے میں 1 گھنٹہ میں زمین پر بیٹھ کے ان کی منتیں کرتا رہا، زمین پر وہ چارپائی پر نوکر کھڑے ہوئے، رشتہ دار کھڑے ہوئے، اور میں معافی مانگ رہا ہوں کہ میں نہیں کرنا ہے، مینوں پتا ہے تو بڑا بڑا مولوی ہے، میں تینوں معاف نہیں کرنا۔ 1 گھنٹہ منتیں کروا کر پھر معاف کیا، خون کا قریبی رشتہ۔ اور میرا اللہ کیسا ہے؟ اے ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی، میرا بندہ حوصلے نکال لے گناہ کرنے کے، اتنے کر کے اسلام آباد کو نہ بھر، اتنے کر کے پاکستان کو نہ بھر، ہند و سندھ کو نہ بھر، 7 زمینوں کو بھر دے، پھر طے بطے گناہوں کو رکھتا جا، اور خلاؤں کو بھر دے، چاند تاروں کی روشنی چھین لے، سورج کو کالا کر دے اپنے گناہوں سے، اور اپنے گناہوں کو میرے آسمان کی چھت کے ساتھ آ کر پھنسا دے۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد تو نے 1 دفعہ اگر کہہ دیا یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، کوئی ہے مجھے پوچھنے والا؟ مجھے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیوں معاف کیا؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم توبہ کرنے والے بنو، مجھے معاف کرنے میں دیکھو گے کوئی دیر نہ لگے گی۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، ساری زندگی کٹ گئی عشق بتا میں، مومن سے چوک ہو گئی، یا ویسے شاعری کی ترنگ میں کہہ دیا آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، آخر عمر تو بہت زیادہ ہے، آخری سانس میں بھی توبہ کر لے تو اللہ گلے سے لگا لے۔ جو اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر ندامت کے آنسو بہاتا ہوا بوجھل قدموں کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف بڑھتا ہے کہ آج اللہ کو منانے جا، آج اس سے صلح کرنے جا رہا ہوں، ماں کو منانے جاؤ وہ بات نہیں کرتی، باپ کو مناؤ وہ الٹا پٹائی کرتا ہے، بھائی کو منانے جاؤ وہ دروازہ نہیں کھولتا، اور رب کو منانے جاؤ کب جب بال گناہوں میں جکڑا ہوا، جب رواں گناہوں کا گٹر بنا ہوا، جب پیچھے مڑ کے دیکھو تو کوئی ایک کرن کہیں نیکی کی نظر نہ آتی ہو، سیاہیوں میں لتھڑا ہوا، گندگیوں میں ڈوبی ہوئی یا ڈوبا ہوا۔